میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں؟ موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، سب سے زیادہ مشکل دن ہوگا وہ، اسے یوم الدین کہا گیا، انصاف کا دن کہا گیا، قیامت کا دن کہا گیا، ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن ہوگا وہ۔ اس دن یہ دن اسٹارٹ کیسے ہوگا، کیسے سور پھونکا جائے گا، اور پھر کس طرح ہلاکتیں ہوں گی، کس طرح لوگ جناب اسی وقت موت کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کس طرح اٹھایا جائے گا، کس طرح میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ میدان حشر جو ہے یہ شام میں لگے گا، ملک شام میں زمین ہموار ہوگی، اور یہ زمین تانبے کی ہوگی، کاپر۔ تھوڑا سا جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو ہماری زمین ہے نا وہ پتھر مٹی کی ہے نا، یہ بھی جون جولائی میں گرم ہو، ڈامر والی زمین جو ہوتی ہے، ڈامر کے روڈ پر گرمی میں ننگے پیر تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم، حالانکہ 40 ڈگری 42 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور پھر بھی مٹی جو ہے وہ ایبزارب کے لحاظ سے، گرم ہونے کے لحاظ سے اتنی جلدی گرم نہیں ہوتی جتنا کاپر گرم ہوتا ہے۔ تانبا الیکٹرک وائر میں یوز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ بہت جلدی ہیٹ پاس کرتا ہے، یہ تو بالکل جس کو کہ سلگ جائے گا، اور یہ زمین پوری کی پوری تانبے کی ہوگی۔ سورج آج ایک تحقیق کے مطابق 9 لاکھ میل دور ہے، لاکھوں میل دور جو ہے وہ جو سورج ہے وہ ہم سے، جب وہ گرمی برساتا ہے تو نہیں دیکھا جاتا، اس وقت سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اس دن میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچے تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل حکم دے گا، اے آدم 2 زخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999، یعنی آؤٹ آف 1000 1000 میں سے 999 دوزخیوں کی لائن میں کر دیے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے نشے میں ہو، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاما، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، آپریشن ہوتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے چند گھنٹوں کی بات ہے، نکل جائے گا ٹائم، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ایک اور بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ آپ دنیا میں کسی کے گھر جائیں، باہر کھڑا کر دیا جائے، ذرا انتظار کیجئے، تھوڑی دیر میں بلاتے ہیں، 5 منٹ گزرتے ہیں، بندہ میسج کرتا ہے بھائی باہر کھڑا ہوں، 10 منٹ ہو گئے فون کرتا ہے، 15 منٹ ہو جائے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، 20-25 منٹ بعد تو سائن آف ہو جاتا ہے آدمی کہ یار اب کیا ہو گیا، اتنی دیر انتظار بڑا مشکل ہے۔ فرمایا آدھا دن گزر جائے گا، 25,000 سال ویسے ہی گزر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سارا محشر منتظر ہوگا کچھ ہو، ارے کوئی تو فیصلہ کر دیا جائے، کوئی حساب کتاب تو ہو، ہمارے بارے میں کچھ تو حکم دیا جائے۔ گرمی پسینہ بہ رہا ہے اور 25,000 سال انتظار میں گزر گئے۔ اب محشر کے لوگ مشورہ کریں گے، کیا مشورہ کریں گے کہ آخر کدھر کو جانا ہے، کوئی تو ہمیں رہائی دلائے، کسی کا تو واسطہ تلاش کیا جائے۔ مشورے سے یہ قرار پائے گا ان کا مشورہ کہ چلو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، وہ سب کے باپ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، جنت میں رہنے کو جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، چلو چلو ان کی خدمت میں چلتے ہیں، وہی ہمیں نجات دلائیں گے۔ اہل محشر وہاں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے۔ اے آدم آپ صفی اللہ ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ لوگ عرض کریں گے آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ جلد کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا، میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ لوگ عرض کریں گے حضور آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں، آپ بتائیے۔ وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں۔ عرض کریں گے حضور آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ ذرا سوچو بے بسی کیسی ہوگی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہاں سے بھی منع ہو رہا ہے یہاں سے بھی منع ہو رہا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ تم ایسا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب منع کریں گے، پھر لوگ کہیں گے آپ ہمیں کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ کہیں گے آج ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ میں فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں، آقا دیکھیں تو صحیح ہم کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں، ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ ہر طرف سے سنتے سنتے آئے تھے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر قربان میرے آقا کے۔ میرے آقا جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، اے میرے غلاموں میں اسی کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ہو۔ میرے آقا کیسے شفاعت فرمائیں گے؟ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں وہاں گئے کیوں، یہ کیوں جائیں گے، یہ براہ راست بارگاہ رسالت میں کیوں نہ پہنچ جائیں گے؟ ہم ساری زندگی بیان سنتے رہے، قیامت کے دن ڈائریکٹ چلے جاتے نبی پاک کے پاس۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کیوں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، آقا چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ محشر کے دن جو گھومنا ہوگا نا، اس کی وجہ یہ ہوگی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ یہ بتانا ہوگا زمانے کو کہ دیکھو آج کس کی چلنی ہے، آج کس کی رسائی ہے، آج کس کی سنی جائے گی۔
امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ایک اور شاعر بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، only one reason، یہ جو بزم محشر سجائی جائے گی نا، اس کو سجانے کا ایک ہی مقصد ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دکھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، آج ان کی سنی جائے گی۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی،